نبی اور صحابہ تو سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر کے اگلے دن کا بھروسہ کامل پر اللہ پر رکھتے تھے۔ آج کل ہم خاص طور پر ملازمین 1 ماہ کا بندوبست تو ضرور رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ تو سالوں کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ برائے کرم وضاحت فرمائیں کہ کس حد تک بندوبست رکھنا جائز ہے اور کس انداز سے رکھنا جائز ہے۔ عملی سوال ہے، لیکن یہ در حقیقت بہت مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اس کے ضمن میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں انسان کا اپنا احساس، انسان کے اپنے ایمان کی گہرائی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ کتنا یقین آپ کو ہے آخرت پر، کتنا یقین آپ کو ہے اللہ پر، کتنا آپ توکل کریں، کتنا آپ آخرت کے لیے بھیجنے اپنے پاس کچھ نہ رکھیں، اور کتنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاس بھی کچھ بچا کر رکھیں۔ یہ فیصلہ جو ہے شریعت نے تو یہ کر دیا ہے، زکوٰۃ تو آپ سے لازماً لے لی جائے گی، زبردستی بھی لے لی جائے گی، آگے آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں نبی کہ کتنا خرچ کریں، کہیے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن یہ معاملہ ضرورت کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی ججمنٹ ہوگا، اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس میں سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی ذاتی کمٹمنٹ، ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، اپنا ایمان، اپنا یقین، اس کے حوالے سے ہوگا۔ البتہ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ صحابہ کرام سب کے سب اسی لیول پر تھے کہ وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ صحابہ کرام میں حضور اور صحابہ کرام میں سے جنہیں فقراء صحابہ کہا جاتا ہے، یہ اس لیول پر تھے، سب صحابہ نہیں تھے اس پر۔ سب صحابہ اس پر ہوتے تو جب ایک موقع کے اوپر لا کے دولت پیش کی حضرت عثمان نے، وہ کہاں سے دولت ان کے پاس آتی؟ کتنے دینار، کتنی اشرفیاں لا کر ڈھیر کر دی، حضور کی جھولی میں ڈال دی، تو یہ کہاں سے آ جاتی اگر نہ رکھتے وہ سنبھال کر اپنے پاس؟ تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ فقر ہے، اختیاری فقر، الفقر و فخری جو حضور نے فرمایا، میرا فخر جو ہے یہ فقر کے اندر ہے۔ وہ فقر یہ کہ حضور نے کبھی 1 پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، حضور نے اسی لیے زکوٰۃ کبھی نہیں دی۔ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ وہ تو جمع ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے نا۔ لیکن باقی لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ جمع ہوتا تھا تو زکوٰۃ دیتے تھے۔ وراثت کس کی ہوگی اگر جمع ہوگا ہی نہیں تو اس میں وراثت کے احکام بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لہذا صحابہ کی اکثریت بھی ایسے لوگوں پر مشتمل نہیں تھی۔ البتہ یہ کہ حضور اور فقراء صحابہ اور بعد کے دور میں جو صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے اس فقر کے لیول پر زندگی گزاری ہے۔